السلام علیکم جی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دفعہ شاید ٹریننگز نہ ہو سکیں کیونکہ ہمارے پاس فنڈز کی شارٹیج ہے، تو ابھی یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر ان کیس ٹریننگز نہیں ہوتی تو جو نئے انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ لوگ اسی ویڈیو سے سمجھ لیں۔ جو نئے ڈی سی ایم ایز ہیں ان کا یہ ہے کہ جو پرانے ڈی سی ایم ایز ہیں یا سی اوز یا ڈی ایم او صاحبان، انہیں اس سینسس کے ڈیٹا کلیکشن کے جو پچھلے انڈیکیٹرز ہیں اس کے بارے میں انہیں سمجھا دیں کہ اس کا ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کرنا ہے۔ تو ایز فار ایز دس ویڈیو گوز، اس میں جو صرف نئے انڈیکیٹرز انکلوڈ ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جی ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح لینا ہے اور اس انڈیکیٹر کا کیا مطلب ہے۔ اچھا جی، جو فرسٹ تھنگ ہم نے یہاں پہ انکلوڈ کیا وہ ہے کو ایجوکیشن۔ کو ایجوکیشن یہ کہ اگر سپوز آپ بوائے اسکول میں جا رہے ہوں اور اس میں گرلز انرولڈ ہیں تو وہ کو ایجوکیشن کے لیے یس ہو جائے گا۔ اگر آپ گرلز اسکولز میں جا رہے ہوں اور اس میں بوائز انرولڈ ہیں تو اس گرلز اسکولز کے لیے کو ایجوکیشن یس ہو جائے گا، ادروائز ہم نو سلیکٹ کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈی ایس ایس جو اسکولز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی اس اسکول کے اندر سیکنڈ شفٹ میں ڈی ایس ایس تو نہیں چل رہا، اگر چل رہا ہے تو اس میں چند ڈی ایس ایس ہیں وہ کے پی ایچ سی آئی پی اور یونیسیف والے بھی فنڈ کر رہے ہیں، تو آپ اس میں لکھ دیں گے جی کہ فنڈنگ کس کی طرف سے ہے۔ گورنمنٹ کی ہے تو اس میں گورنمنٹ لکھ دیں گے، ورنہ یونیسیف، کے پی ایچ سی آئی پی، جو بھی ادارہ اس ڈی ایس ایس کو فنڈ کر رہا ہے آپ اس کے بارے میں لکھ دیں گے۔ پھر the other indicator that has been included is the access to the school۔ تو بیسکلی آپ نے اس میں اس طرح سوچنا ہے کہ سپوز اگر میں پشاور سے آ رہا ہوں آپ کے ڈسٹرکٹ میں اور یہ اسکول میں نے وزٹ کرنا ہے، تو مجھے جو آؤٹ سائڈر ہے اسے مین روڈ جو یا مین شاہراہ ہے یا مین ایکسیس پوائنٹ ہے اس جگہ سے اسکول تک کس طرح کا ٹرین ہو سکے یا کس طرح کی ایکسیس اسے ملے گی۔ آیا مجھے بائک پہ جانا پڑے گا، ہائیک پہ جانا پڑے گا، جیپ وغیرہ کرنی پڑے گی، تو یہ چیز آپ نے اس لحاظ سے دیکھنا ہے۔ اکثر لوگ ہوں گے اس اسکول کے علاقے میں ہی رہتے ہوں گے، ان کے لیے تو وہ اسکول پیدل میں ہو یا گاڑی میں ہو، لیکن اگر ایک آؤٹ سائڈر آ رہا ہو تو اس اسکول کا ایکسیس جو ہے آپ نے اس مین روڈ سے اور اسکول کے درمیان میں جو والا جو ریجن ہے اس میں اس کی جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے اسے اس اینگل سے سوچنا ہے کہ اس میں کیا چیز صحیح رہے گی۔ ایک اور دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس کلسٹر اسکول کا ڈسٹنس کتنا ہے، تو اس اسکول سے جو اس کا مین کلسٹر والا اسکول ہے تو وہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ جی جتنا بھی ڈسٹنس ہے، لیٹ سے 2 کلومیٹر ہے، 1 کلومیٹر ہے، وہ آپ نے اکارڈنگلی لکھ لینا ہے۔ اور جو دوسرا انڈیکیٹر ہم نے ایڈ کیا وہ ہے رینٹ اماؤنٹ۔ اگر اسکول رینٹڈ ہے تو اسکول والے کتنا پے کر رہے ہیں، تو وہ والی ویلیو آپ نے لکھ لینی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک ابھی تو یہ سلیکٹ ہو گیا، اس کے بعد ایک وارننگ آئے گی کہ جی جب آپ فرسٹ ٹائم اسکرین کو کریں گے اس وارننگ میں یہ ہوگا کہ اس کے بعد اس چیز کے اندر اور چینجز نہیں ہو سکتی۔ یہ ابھی ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس میں ہر ایک ڈیفرنٹ سیٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ اسکرینز کھلتی ہیں۔ ایک دفعہ انفارمیشن انٹر ہو جائے اور واپس آپ اس میں چینج کرنا چاہیں تو اس میں پھر اس کا وہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا، تو یہاں پہ یہ چیز ہے ڈسیبل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس والی چیز کو یہاں پہ جب آپشن سلیکٹ کرنی ہے آپ پہلے دیکھ لیں کہ اسکول کا ایکچوئل سٹیٹس کیا ہے، پھر آپ وہ سٹیٹس سلیکٹ کریں، اس کے بعد بھی آپ کو ایک چانس ملتا ہے ایک وارننگ کی شکل میں، تو اس چیز کا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے۔ پھر ایک جو دوسرا انڈیکیٹر نیا ایڈ ہوا ہے وہ ہے ریزیڈینشیل کوارٹر والا، کہ آیا اسکول کا جو سٹاف ہے اس کے لیے کوئی اکوموڈیشن بائی کنسٹرکشن، ایسے نہیں کہ کلاس روم سے میں ہی انہوں نے جی سائڈ پہ بیڈ لگا کے جی چارپائی لگا کے سوتے ہیں، بائی کنسٹرکشن اگر کوئی جگہ بنی ہو تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جی ریزیڈینشیل کوارٹر ہے کہ نہیں ہے فار دا اسکول سٹاف۔ پھر جو نیا انڈیکیٹر اس کے اندر دوسرا ایڈ ہوا ہے وہ ہے نمبر آف اٹیکس۔ ایسا اٹیک کہ جو اسکول کے ٹائمنگ اور اسکول کے پریمیسز میں اٹیک ہوا ہو اور جس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو، تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ جی اگر اسٹوڈنٹ پہ اٹیک ہوا ہے تو ٹیچر نان ٹیچنگ سٹاف پہ یا کوئی کسی نے بلڈنگ وغیرہ پہ کوئی فائرنگ شائرنگ کر دی ہو، اس طرح کی چیز کر دی ہو، تو وہ اس کا آپ نے ویلیو لکھ لینا ہے کہ اس کے جو اٹیکس ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں لاسٹ اکیڈیمک ایئر میں۔ پھر ہے جینڈر بیسڈ وائلنس۔ جینڈر بیسڈ وائلنس کا مطلب یہ ہے کہ
اسکول میں جو بچے ہیں ان پہ کوئی ہراسمنٹ وغیرہ تو نہیں ہوئی، اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ تو نہیں ہوا، یا بلینگ میں اکثر بچے پھر ایک بچے کو بہت زیادہ مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کارپورل پنشمنٹ، کارپورل پنشمنٹ سے یہ چیز مختلف ہے۔ کارپورل پنشمنٹ میں تو ایسا ہے کہ بچہ سبق نہیں پڑھتا، لیٹ آتا ہے تو اس میں ٹیچر جو ہے وہ مارتا ہے اسے۔ اس میں جو ہے ہیٹ والا ایک ایلیمنٹ ہے کہ بچے کو بہت زیادہ یعنی ایموشنلی ہو گیا یا فزیکلی ہو گیا، اسے بہت زیادہ ہیراس کرنا۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جی جینڈر بیسڈ وائلنس کا کوئی انسیڈنٹ تو اس میں نہیں ہوا اسکول میں، تو آپ نے اکارڈنگلی وہ سلیکٹ کر لینا۔ پھر ایک اور چیز آپشن آیا ہے کہ اسکول نوٹیفائڈ ایز بک اسٹور۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے فری ٹیکسٹ بکس کی ایکٹیویٹی کی تھی، اس کے اندر یہ ایک چیز تھی کہ چند اسکولس کو ایز اے بک اسٹور یوز کیا جاتا ہے، اور تو وہ دیکھنا ہے کہ جی اس کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے کہ نہیں، ڈی او نے ایس ایچ اس اسکول کو اس چیز کے لیے نوٹیفائی تو نہیں کیا کہ جی جو بھی بکس آئیں گی فردر ڈسٹریبیوشن کے لیے وہ یہاں پہ ایز اسٹور ہوں گی۔ تو یہ چیز آپ نے اس کے اندر سلیکٹ کرنی ہے۔ اچھا، یہ کچھ تھوڑی سی ڈیفینیشنز میرے خیال سے اس دفعہ چینج ہوئی ہیں، وہ ہے ایئر آف اسٹیبلشمنٹ۔ یہ وہ ایئر ہے جس کے اندر ایس این ای اسکول کا پاس ہوتا ہے۔ پھر ہے ایئر آف کنسٹرکشن، وہ سال جس میں اسکول کی بلڈنگ تعمیر ہوئی ہو۔ پھر یہ ہے ایئر آف فرسٹ انرولمنٹ کہ پہلا بچہ اسکول میں کب اس کی انرولمنٹ ہوئی تھی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے انفارمیشن لینی ہے۔ ایک اور انڈیکیٹر ہے نمبر آف کلاس رومز ان ڈینجرس کنڈیشنز ان یوز۔ اکثر کلاس رومز ڈینجرس کنڈیشنز میں ہوتی ہیں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے چند یوز ہوتے ہیں، نہیں یوز ہوتے، تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جتنے کلاس رومز یوز ہو رہے ہوں۔ نارملی یہ ہے کہ جو ریکنسٹرکشن والے روم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ڈینجرس کنڈیشن میں، لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ جو روم ہے وہ ڈینجرس کنڈیشن میں ہے اور پھر بھی اس میں جی کلاسز کرائی جا رہی ہیں، تو اس کی انفارمیشن ہم نے لے لینی ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ انفارمیشن ہے کہ انٹرنیٹ کے ایکسیس کے بارے میں، یہ والی یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں صرف اسکول کی بات نہیں ہو رہی، اس علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک اور موبائل انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ پہلے ہے کہ ڈی ایس ایل لینڈ لائن، آیا یہاں پہ پی ٹی سی ایل ہے، اسٹارم فائبر، نیا ٹیل، اس طرح کا کوئی انٹرنیٹ کا ڈی ایس ایل کا کنیکشن اویلیبل ہے کہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ موبائل نیٹ ورک، یعنی موبائل کے سگنلز آتے ہیں کہ نہیں آتے، ایس ایم ایس اور فون کال وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نیٹ ورک ہو، لیکن یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جی یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں۔ پھر تھرڈ آپشن ہے کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے سگنلز ہیں کہ نہیں، جو موبائل انٹرنیٹ ہے، آیا اس میں واٹس ایپ یہاں پہ کام کرتا ہے، فیس بک وغیرہ کام کرتا ہے نہیں کرتا، تو وہ آپ نے چیک کر لینا کہ اس ایریا کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے، اسکول کے بارے میں نہیں ہے۔ اسکول میں انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اگر اس ایریا کے بارے میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ جو ایک اور 2 اور انڈیکیٹرز اس میں ایڈ ہوئے ہیں، پھر یہ ہے کہ جو آئی ٹی لیب کی جو مٹیریل ہے، یعنی جو کمپیوٹرز ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو آئی سی ٹی کا مٹیریل ہے، یہ ادر دین کمپیوٹر سائنس کا جو کورس ہے، کمپیوٹر کا جو کورس ہے، ایز فار ایگزامپل فزکس ہو گیا، کیمسٹری، انگلش، وہ کمپیوٹر لیب ان سبجیکٹس کی پڑھانے کے لیے تو یوز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ چند ہمارے پاس کورس کا مٹیریل ہوتا ہے جو سی بی ٹی بیسڈ ہوتا ہے، کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے، تو وہ اکثر اس طرح کی کچھ نہ کچھ سبجیکٹس ہوں گے میرے خیال سے، تو وہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو لیب ہے اس پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے کہ نہیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ کورس کانٹینٹ ہمارے پاس آن لائن پڑا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو یہ لیب ہے یہ آن لائن لرننگ کے لیے تو یوز نہیں ہوتی، تو یہ چیز اس کے اندر چیک کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک کے اندر آن لائن والا ایلیمنٹ ہے کہ جی صرف آن لائن، دوسرا یہ ہے کہ ادر دین آن لائن اگر اس لیب کو یوز کیا جا رہا ہے کوئی سبجیکٹ پڑھانے کے لیے جس میں آن لائن والی شرط نہیں ہے، تو وہ آپ نے اس میں چوز کر لینا ہے۔ اس میں جو نئے انڈیکیٹرز ہمارے پاس ایڈ ہوئے ہیں وہ ہے آئی ٹی لیب چیئرز، ای سی ای چیئرز، ای سی ای ٹیبلز۔ آئی ٹی لیب چیئرز میں اپنی یوزیبل ان یوزیبل نیولی پرووائڈیڈ نمبر آف نیو ریکوائرڈ، the same goes for the ECE chairs and ECE tables.
جو دوسرا نیا انڈیکیٹر ایڈ ہوا ہے وہ ای سی روم کا ایڈ ہوا ہے کہ یہ یس ہے کہ نو ہے. اگر وہ جب یس ہو جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ تو نہیں ہوئی ای سی کے لیے. اگر ہوئی ہے ٹھیک یس، اگر نہیں ہوئی نو. پھر یہ ہے کہ ای سی کٹ یہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، اور ای سی کا کوئی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. پھر دوسرا ہے ڈے کیئر اویلیبلٹی. دس از ادر دین ای سی روم. تو ڈے کیئر اویلیبلٹی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی سپوز ڈے کیئر میں یہ ہوتا ہے کہ جب نارملی جب پیرنٹس آتے ہیں، جو امپلائیز ہوتے ہیں، جو پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ادھر کسی ایک سیٹ اپ سا بنایا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آگے اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ چیز نارملی فیمیل سکولز میں ہوگا، لیکن اگر کوئی میل سکول میں بھی ہو تو ایک آدھ وچ از امپروبیبل، لیکن وی ول کلیکٹ دا ڈیٹا کہ اگر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ڈے کیئر وہ والا سیٹ اپ جہاں پہ ایک اسپیسیفک انہوں نے ایک کمرہ ٹائپ بنایا ہو یا الاٹ کیا ہو جس میں ٹیچرز آتی ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا کے کلاسز لیتی ہیں. اس میں کچھ دو انڈیکیٹرز ایڈ ہوئے ہیں، بلکہ تین. پہلے تو صرف ہم افغانی بچوں کا پوچھتے تھے، ابھی یہ پوچھ رہے ہیں ہم کہ یہ ریفیوجی ہیں کہ نہیں ہے ریفیوجیز. ریفیوجی وہ ہیں جو جن کے پاس ریفیوجی کارڈ ہوتا ہے، جو ریفیوجی کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں. نان ریفیوجیز وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کارڈ نہیں ہوتے، جنہیں اللیگل امیگرینٹس بھی کہتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لیگل افغانی ریفیوجیز ہیں اور اللیگل افغانی ریفیوجیز ہیں یہ کتنی تعداد ہے ان بچوں کی ایج وائز انرولمنٹ میں. پھر یہ ہے کہ ادر دین افغانی اگر کوئی اور بچے یہاں پہ ہیں، آئی ڈونٹ نو سندھ وغیرہ میں ایز فار ایگزامپل کوئی میرے خیال سے کوئی کہہ رہے تھے کہ کوئی انڈین ہے کہ کون ہے پتہ نہیں، آئی ایم ناٹ شیور. تو لیکن وہ کوئی ایگزامپلس کوٹ کر رہے تھے لوگ. تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ لکھ لینا ہے کہ یار یہاں پہ اگر کوئی ادر نیشنلٹی کا ہو ادر دین افغان تو وہ آپ لکھ لیں، اور اس کے انڈیکیٹرز وہی ہیں. پھر نمبر آف ڈسیبلڈ. پہلے تو ہمارے پاس دو بائیفرکیشنز ہوتی تھی، یہ 6 ڈسیبلٹیز کی دو بائیفرکیشنز ہوتی تھیں کہ جی سم ڈیفیکلٹی اور کین ناٹ ڈو ایٹ آل. اس میں ابھی یہ ہے کہ یہ 3 بائیفرکیشنز میں ہو گیا ہے. ایک ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی یعنی سم ڈیفیکلٹی، پھر یہ ہے الاٹ آف ڈیفیکلٹی کہ اسے یعنی میڈیم لیول کی ڈیفیکلٹی یو کین کال اٹ دیٹ، کہ مطلب ہے کہ وہ بہت مشکل سے ایک کام ہو رہا ہے لیکن کام ہو رہا ہے. لیکن جو تھرڈ ہے جی کین ناٹ ڈو ایٹ آل، تو اس میں یہ ہے کہ بالکل ہی وہ کام نہیں ہو سکتا ہے. ایز فار ایگزامپل سینگ کا ہے، اس میں یہ ہے کہ جی اس کی نظر تھوڑی بہت خراب ہے ایون آفٹر ویئرنگ گلاسز. پھر یہ ہے کہ جی وہ بالکل ہی تقریباً اندھے ہونے کے قریب اسے آپ کنسیڈر کریں. پھر یہ آپ کا ہو جائے گا الاٹ آف ڈیفیکلٹی. پھر تھرڈ کیٹیگری یہ آ جائے گی کین ناٹ ڈو ایٹ آل، کہ مطلب بالکل ہی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس طرح ہر ایک کیٹیگری کی ابھی یہ تین کیٹیگریز ہوگی. اور پھر ایک یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس افیکٹڈ بائی پولیو، اگر پولیو کے کوئی افیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ نے اس کے اندر نوٹ کر لینا ہے. یہ کچھ نئے اور انڈیکیٹرز آئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اٹینڈڈ پری پرائمری اسکولنگ ان آرگنائزڈ انوائرمنٹ. ان آرگنائزڈ انوائرمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس بچے نے کلاس 1 سے پہلے ایز فار ایگزامپل کوئی اس نے مدرسے سے پڑھا ہو، کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہو، سرکاری اسکول سے پڑھا ہو، وہ آپ نے اس کی تعداد لکھ لینی ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بچے جو ہوم اسکولڈ نہ ہوں وہ اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے. ہوم اسکولنگ ایسی ایک چیز ہے جو آرگنائز انوائرمنٹ والی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی مدرسہ ہوتا ہے یا کوئی پرائیویٹ اسکول، سرکاری اسکول، جس طرح کے بھی اسکول ہو، وہ ہم نے آرگنائزڈ انوائرمنٹ ہی اسے کنسیڈر کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے کچھ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا ایڈ تو پرووائڈ نہیں کیا گیا. جس طرح ابھی نابینا بچے ہوتے ہیں ان کے لیے برلز ہوتی ہیں جس سے وہ انگلیوں سے کتابوں پہ انگلیاں لگاتے ہیں اور پھر اس میں فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس طرح کا کوئی اکوپمنٹ تو نہیں دیا گیا اسپیشل بچوں کے لیے. پھر یہ ہے کہ کارپورل پنشمنٹ. اگر اسکول میں آپ جا کے پوچھیں، ہم نے تو کافی بحث مباحثہ کیا، لیکن یہ SDG 4 ہے، پاکستان اس کا ممبر ہے UN کو، اور اس میں
اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ گولز ہیں، تو اس میں SDG 4 میں ایک انڈیکیٹر ہے جو بھی سینسس کرتا ہے، تو دے ٹولڈ اس دے ہیو ٹو کلیکٹ دس تھنگ. تو اس میں یہ ہے کہ نمبر آف انسیڈنٹس آف کارپورل پنشمنٹ. اگر کسی ٹیچر نے بچے کو مارا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آپ کے پاس کوئی رپورٹ آتی ہے اسکول میں، تو آپ نے لکھ لینا ہے کہ اس اکیڈمک ایئر میں یہ ہوا ہے. پھر یہ وہی پرانی چیزیں ہیں. یہ وہی سارے پرانے انڈیکیٹرز ہیں. اچھا جی، یہ کچھ الیکٹریسٹی میں نئے انڈیکیٹرز آئے ہیں کہ وابڈا کا میٹر ہے وہ انسٹالڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر انسٹالڈ ہے تو الیکٹرک وائرنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پھر ایک سولر کی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اگر سولر ہے تو اس میں پینلز کتنے لگے ہوئے ہیں. لیٹ سے 5 پینلز لگے ہوئے ہیں، اور سسٹم کتنے کا سسٹم لگا ہوا ہے. 3 kVA کا ہے، 5 kVA کا ہے، 10 kVA کا ہے. تو وہ آپ نے ویلیو لکھ لینی ہے کہ جی اس کی تو یہ ویلیو بنتی ہے. تو بیسکلی یہ جو ہے یہ KV اور KVA اور KW، یہ بیسکلی ایک کو کہتے ہیں پیرنٹ پاور، ایک کو کہتے ہیں ریئل پاور. یہ ٹرمز انٹرچینجبل ہیں. نارملی وہ ویلیو میں بہت کم فرق آتا ہے، تو آپ کوئی بھی KW یا نوٹ کر لیں یا KVA نوٹ کر لیں، جو بھی اسکول میں اویلیبل ہو. اس طرح ایک اور ہمارے پاس انڈیکیٹر آیا ہے، وہ ہے ہمارے پاس مین گیٹ کا، کہ جی مین گیٹ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. اگر اویلیبل ہے تو اس کی وڈتھ کتنی ہے فیٹ میں، ہائٹ کتنی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر وہ یوز ہوتا ہے کہ نہیں یوز ہوتا، مطلب ہے کہ کوئی ٹوٹا وغیرہ ہوا تو نہیں ہے. تو یہ اور ایک اور انڈیکیٹر ہے جو اس دفعہ ایڈ ہوا ہے. پھر یہ ایک دوسرا انڈیکیٹر ہے جو ایڈ ہوا ہے پھر، کہ بینک اکاؤنٹ ڈورمنٹ تو نہیں ہے. ڈورمنٹ اس ٹائم پہ ہو جاتا ہے کہ پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کی ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے بہت ٹائم سے اس اکاؤنٹ کو یوز نہیں کیا ہوتا. پھر اس کے لیے آپ کو بینک میں جانا پڑتا ہے، بایو میٹرک ویریفیکیشن وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی، تو وہ اس کے بعد وہ بینک اکاؤنٹ صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آپ نے انفارمیشن دیکھنی ہے کہ جی بینک اکاؤنٹ کہیں ڈورمنٹ تو نہیں ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس انڈیکیٹرز تھے اس دفعہ کے. آئی ہوپ آپ کو کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئی وش یو آل دی بیسٹ. پھر انشاءاللہ فردر کوئی انسٹرکشنز ہوں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا جی، اللہ حافظ.